آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو ریویورز بھی ہیں جو مطلب بالکل ادھر کوئی گائیڈ لائنز نہیں ہے نا, ایکسٹریم کانٹینٹ جو ہے وہ زیادہ چلتا ہے اور وہ پھر زیادہ تر یوتھ ہینڈل کرتی ہے, کیونکہ ہمیں تو اتنا آتا ہی نہیں ہینڈل کرنا, ہمارے تو دوستوں کے پاس ہے بھی نہیں, اور میں نے تو ابھی بھی تھوڑا سا شروع کیا تھا تو میں گھبرا گئی کیا ہو گیا, بس مجھے سمجھ نہیں آئی بدتمیزی کسی نے اتنی کی کہ سیریسلی مجھے ہینڈل کرنا نہیں آیا, کیونکہ مجھے عادت ہی نہیں ہے. اللہ کے فضل سے کسی نے منہ کے اوپر بھی کبھی ایسے گالیاں نہیں دی, تو پھر آپ جب پڑھتے ہیں میں جو اتنے آسمان پہ چڑھی ہوئی تھی پتہ نہیں میرے تو بت بنے ہوئے ہیں, اللہ جانے میں تو پتہ نہیں کون ہی ہوں, تو مجھے تو سارے ایسے ہی کہتے رہتے تو یہ کون اس کے گھٹیا باتیں کر رہا ہے, تو مجھے غصہ آ گیا. تو وہ نہیں ہونی چاہیے, ضرور کرٹیسزم ہونا چاہیے, فن بھی ہونا چاہیے. ہم تو اتنا مذاق کرتے ہیں ہم, اور ہماری کمپنی میں لوگ پیٹ پکڑ لیتے ہیں جی, مگر اس میں ایک بھی گندا ورڈ نہیں ہوتا. میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, مطلب ہماری پوری جنریشن میں جی مجھ سے پہلے کے لوگ جن سے میں انسپائرڈ ہوں, سیاح صاحب کی میں بھی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہوں بشراپا, آپ نے بلکہ ان کے ساتھ تصویر بھی لگائی تھی اس دن, تو مطلب کچھ سیکھنا ہے تو ان سے سیکھیے. جناب میں تو بچپن میں جب تھی نا تو ان کے ساتھ میں ابا کے بھی وہ دوست تھے, لیکن اس کے علاوہ بھی ایک دو لفظ اردو میں غلط بولتے تو وہ ٹھیک کرواتے تھے. اوف ایسا ویسا ہے نا. اور مزے کی بات ان سے مطلب بات کرنے کا انداز سیکھنا تو وہ تو ہماری مجال ہی نہیں ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ اللہ وہ نہ کہیں دیکھ لیں سوشل میڈیا, تو خدا ان کو زندگی دے, کہیں ان کو کچھ ہو نہ جائے. بالکل. تو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس پر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ نئی جنریشن کا مائنڈ سیٹ اتنا گندا کیوں ہے. بشراپا مطلب معاشرے کی آپ بات کر رہی تھیں, آپ نے کہا کہ ہر معاشرے کی اپنی ایک ٹون ہوتی ہے, کانٹینٹ ہوتا ہے, لیکن مجھے واقعی لگتا ہے کیونکہ میں بھی آپ تو obviously you are literally a living legend, you've seen it all and may you continue to see so much more, but مجھے لگتا ہے کہ جو وائلنس ہے نا اب ہماری اسکرپٹس میں بشراپا, وہ اب آ چکی ہے اور وہ بکتی ہے, اور ہم اس کو مزید اب بڑھاتے بھی ہیں. تو ایسا کیوں ہے, اور بشراپا اس کا حل کیا ہے؟ پتہ کیا ہے, ہماری ایکچولی پچھلے 10 سالوں میں جو نیوز چینلز ہیں انہوں نے جو سینسیشنل نیوز کا ایک ٹرینڈ چلایا, جس میں اب وہ سب سے بڑا ڈرامہ تو ان کے پاس ہے نا. آگ لگ گئی, ایک آدمی کے پتہ نہیں 15 کروڑ چلے گئے, اس کو وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, اللہ اس کو زندگی دے, ایسا میں نے دیکھا. آپ اتنی سی بات کو تبڑا بنائیں گے, فلانی کا دوپٹہ سر سے اتر گیا تو اس کو کسی نے چٹکی کاٹ لی, اس کو ایک نے دھکا دے دیا. آئی مین تو جب آپ اتنا سینس اس کو کریں گے تو ڈرامے میں بھی وہی چیز ہے آپ کو. اب میں باقاعدہ کہتی ہوں نا پنجابی کا ایک لفظ کہ آپ کو اب بہت زہریلا دھواں لڑانا پڑتا ہے, تو آپ کہتے ہیں اوہو چھوٹے موٹے مکوڑے سے آپ کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ہم نے اپنی ٹیوننگ کر دی ہے, یہ کنڈیشننگ کر دی اپنے معاشرے کی, جو کہ وہاں تک لے گئے ہیں ہم کہ اب عام بات یا نارمل بات. میں آج کل ایک نیٹ فلکس پہ فلم دیکھ رہی ہوں, دا سوٹیبل بوائے. جی بالکل. اور مجھے ایسا اچھا لگ رہا ہے پرانا زمانہ, لیکن جب وہ انگریزی بولتے ہیں نا تھوڑا جب مینوں ہوتا ہے کہ کتاب پھر بھی ٹھیک سی, بیکاز وہ جب وہ لیکن بولتے ہیں تو مجھے تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو ایمبیانس اس وقت کا میرا دل چاہتا ہے میں چھلانگ مار کے اس زمانے میں چلی جاؤں جہاں لوگوں کے اندر بیسک ایک بات کرنے کی ایک ایتھکس تھی, ایک مطلب میں بتا نہیں سکتی. میں ڈپریشن آپ کا ایک رومانس ہے اس دور کے ساتھ, اور میں حالانکہ میں تو اس وقت نہیں تھی, وہ پری پارٹیشن ہے مطلب, پھر بھی آپ دیکھتے تو جیسے میں تھیٹر دیکھتی ہوں لنڈن جا کے یا امریکہ میں, تو میں ڈپریس ہو جاتی ہوں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں, یہ کوئی کام ہے؟ ہمارا کیا اسٹینڈرڈ ہے, ہمارے پاس کیا ایوینیوز ہیں جو ہم تھوڑا بہت اپنے گزارے جیسا کرتے بھی ہیں, اس کو بھی کبھی پیمرا تو کبھی کوئی تو کبھی لوگ وہ تو اس پر ہی کہہ دیتے اس نے دوپٹہ یوں لیا تھا, اس نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے, اس کو یہ دوزخ میں جائے گا. بھائی آپ کون ہوتے ہیں, کسی کو کیا پتہ کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں جائے گا. تو مطلب یہ اتنی چیزیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ سارا ایک چیز سے نہیں ہوا, صرف ٹیلی ویژن ڈرامے سے نہیں ہوا. پھر میں یہی بات آپ دیکھیں نا, یہ نیوز چینل سے ہوا, اور پھر سب کچھ زندگی سے اٹھایا نا, زندگی ہی بدل گئی ہے. زندگی فرسٹریشنز اتنی آسمان تک پہنچ گئی ہیں. پھر میں وہیں آتی ہوں, ایک بڑی میری بات آج کل میں جہاں بھی کوئی پرابلم کہتی ہوں, آبادی بڑی ہے, اتنی آبادی بڑھ گئی ہے کہ اس سے اور مسائل زیادہ ہو گئے. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. میں تعلیم سے بھی زیادہ آبادی پہ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی کبھی بام پھٹے گا پاکستان میں تو پاپولیشن بام ہی ہے جو ٹک ٹک کر رہا ہے. جی مجھے پہلے میں کہتی تھی ایجوکیشن از دا کی, نو, اس سے بھی پہلے آبادی, کیونکہ جب آپ 1 کروڑ بچے کو پڑھاتے ہیں اتنی دیر میں 2 کروڑ اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے. آپ پھر 2 کروڑ بچے کو پڑھاتے ہیں تو 5 کروڑ اور پیدا ہو چکا ہوتا ہے. آپ وہاں سے سپلائی تو بند کریں,
تو جو آپ کے پاس ہے پہلے اس کو ایڈجسٹ کریں, اس کو مینیج کریں. آپ سے وہ مینیج ہی نہیں ہو رہا کیونکہ دب چل رہا ہے. نہ ہی میں نے کانٹرسیپشن کے اوپر زیادہ کوئی میں ایڈس دیکھتی ہوں ٹی وی پہ. فیملی پلاننگ پہلے تھے نا بیٹا جی, 2 بچے ہی اچھے, وقفہ بہت ضروری ہے, پھر فیملی کم بچے کچھ خوشحال گھر آنا, ایسی چیزیں تھیں, پتہ نہیں کچھ چابی بھی تھی. صحیح. اب تو وہ سب منع کرا دیا گیا ہے. جی. لیکن بشریٰ آپا, ہم ضیاء الحق کے دور کے بارے میں بات کر رہے تھے, میں نے آغاز ہی اس بات سے کیا. اس وقت ایک ریپریشن آپ کے سامنے تھی کیونکہ مارشل لاء تھا, اور پھر مزید ڈکٹیٹرشپس اس کے بعد بھی آئیں 1-2. اب ہم جمہوریت میں ہیں, ہم چاہتے بھی ہیں کہ جمہوری نظام چلے, آپ چاہتی ہیں, میں چاہتی ہوں, لیکن معاشرے میں جو ایک گھٹن سی ہو گئی ہے, وہ بہت سے, ہمارا شو چھوٹا ہے, بہت سے اس کے وجوہات ہیں, لیکن دل دکھتا ہے کیونکہ پروڈیوسرز ہمیں کہتے ہیں, جب میں کہتی ہوں کہ یار کیوں اس کو ایپیسوڈ 1 کے پہلے منٹ میں اس عورت کو چپیڑ پڑ رہی ہے اور اس کو رونا پڑ رہا ہے, تو ایسا کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں بھائی آپ کی عوام دیکھنا چاہتی ہے. ابھی ایک پلے ہے, وہ پتہ نہیں 12 نمبر پہ چلا گیا, اللہ جانے ریٹنگ کا کیا نمبر ہوتا ہے, اس میں وہ ایک نند ہے اور وہ ظلم کر رہی ہے. تو اٹس نتھنگ نیو, اگر کر بھی رہی ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ آسمان سے لائیں, کر رہی ہوں گی نندیں. وہ بہت اچھا چلا گیا, اور ایک بہت اچھا پلے تھا پیار کے صدقے, سنا اس کی ریٹنگ ہی نہیں آئی. واقعی پتہ نہیں تھوڑی سی آئی ہے, ایسے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں 2 آئی ہے کہ 3 آئی ہے. تو پھر آپ نے کہاں ٹیون کیا ہے, کن کو ایڈریس کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو ایلیویٹ کریں, آپ وہاں پہنچیں کہ جہاں وہ لوگ خوش ہیں. تو کیسے ہوگا یہ؟ اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں اور گھٹن اور آرڈرز آ رہے ہیں کہ اب بالکل ہی. اچھا, اب میں نے سنا ہے جی پیمرا کی پالیسی آئی کہ جی پی ٹی وی کے زمانے میں لے جائیں. اچھا, ہم نے پی ٹی وی کیا ہوا ہے, وہ پیشنس کہاں سے لائیں گے آپ, جس میں بانو قدسیہ کی 15 منٹ کی اسپیچ پرفارم کر رہی تھی اور بڑا مزہ آتا تھا. وہاں ٹیوننگ تھی نا آپ کی امی کی, ہمارے زمانے کے لوگوں کی. ہم اس وقت ایک پیسفل زون میں تھے, ہم سننا چاہتے تھے اصغر ندیم سید کا اچھا اسکرپٹ, ہم امجد اسلام امجد کی بات سننا چاہتے تھے, ہم اشفاق احمد بانو قدسیہ کی, انور سجاد کی بات سننا چاہتے تھے. وہ لوگ تھے, کوئی وہ انٹلیکچوئلس تھے, ان کے ہر جملے کے اندر کوئی انٹرپریٹیشن تھی. اور انٹلیکچوئلس کو فلرش کرنے کے لیے کمیونٹی چاہیے ہوتی ہے, اور کمیونٹی کو فلرش کرنے کے لیے معاشرہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہی بات, سب کچھ وہاں سے ہم نکل گئے نا. اب ہم اس میں ہے کہ مطلب 1-2 جگہ مجھے بھی کسی میں بھی پلے میں 1-2 جگہ سڑی ہوئی آنٹی بنی تھی, ساس بنی تھی, جھوٹ بولنے والی اماں بھی بنی تھی. تو میں اس میں انہوں نے کہا کہ اس کا لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالے. میں نے کہا اس کو میں فزیکلی دھکا نہیں دوں گی. اچھا, اب اس وقت کوئی بھی BA پاس لڑکی ہو, FA پاس لڑکی ہو, آپ اس کو کہیں گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ یہاں سے, اس کے لیے وہی بہت ہے. بالکل, بجائے اس کے کہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے, جو میرے بچپن میں شمیمہ کو لوگ نکالتے تھے یا زیبا تھیں, ان کو لوگ سڑک پہ پھینک دیتے. تو میں کسی کو فزیکلی پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں یہی کہہ دوں کہ گیٹ آؤٹ, نکلو یہاں سے اسی وقت, اور دروازہ کھول کے کھڑے ہو جاؤ یوں, دیٹس ایکول ٹو پشنگ ہر. تو میں نے کہا میں فزیکلی نہیں دھکا دوں گی اس کو. یہ پڑھی لکھی لڑکی کو دھکا کیسے دے سکتے ہیں آپ؟ مطلب تو آپ کے ڈائریکٹر نے کیا کہا؟ کچھ تھوڑی سی مانی, تھوڑی سی نہیں مانی. اچھا آپ, میں نے کہا نہیں, میں دروازہ کھول کے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو باہر کھڑا کر دوں گی, میں اس کو وہاں نہیں گراؤں گی. وہ لڑکی اٹھ کے چپیڑ نہیں مارے گی. آج کل آپ کسی جھوپڑی والی لڑکی کو بھی نکالیں نا, وہ زیادہ طاقتور ہے سانس سے, اٹھ کے تھپڑ مارے گی وہ, اور اس کا ہاتھ زیادہ مضبوط ہوگا. کوئی نہیں آج کل تھپڑ کھاتا, کوئی لڑکیاں نہیں کھاتی تھپڑ. آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, کیوں کھائیں, نہیں کیوں کھائیں, بالکل یہ تو بالکل نہیں کھانی چاہیے, بالکل نہیں کھانا چاہیے. تو جو کھا رہی ہیں اگر بیچاریاں بالکل ہی بلو مطلب کوئی اسٹینڈرڈ ہے, تو آپ انہی کو کیٹر کر رہے ہیں پھر. بالکل. ایک دو چینلز ہیں جہاں پالیسی ہے کہ تھپڑ نہیں دکھانا, ہمارے ہیں, لیکن باقیوں میں تو وہ تو بیلٹ بھی آدمی اٹھا لیتا ہے, اور جب تک وہ اس لیول آف ایکسٹریم پہ نہ چلا جائے جو آپ کا پوائنٹ تھا, تو ہمیں مزہ نہیں آتا. ہاں, ہمیں زہریلا سانپ لڑانا ہوتا ہے, زہریلا بچھو, پھر مزہ آتا ہے. ہمیں ہلکی بات سے مزہ نہیں آتا. ہلکی بات سے یاد آیا بشریٰ آپا, میں اب زارا کو بھی دیکھتی ہوں ٹی وی پر, اور ظاہر اسما آپا اور آپ کو, اور آپ تینوں کو ایک ڈرامے میں بھی میں نے ساتھ دیکھا. آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں, میں نے آپ کی ایکسپریشنز دیکھی, میں نے آپ کو سائمہ چودھری کے رول میں بھی دیکھا, اور میں جب زارا کو دیکھتی ہوں, اسما آپا کو دیکھتی ہوں, میں نے وہ آپ کا گوانڈنے گوانڈنے بھی دیکھا. آپ سب کے جو چہرے ہیں نا, ان میں ایک بہت نیچرل انگ اور ادائیگی ہے. میں زارا نہیں, لیکن بشریٰ آپا, آئی تھنک دس از ناٹ لرنڈ. نہیں, اٹس ناٹ لرنڈ. سو ویئر ڈز اٹ کم فرام؟ ہاں, میری تو امی بڑی سیدھی سادی سی ہے. میں تو ہماری تو, بلکہ میری جو ابا کی فیملی ہے نا,
میری پھوپھی پروین عاطف ان کی بھی 8-10 کتابیں تھیں. شی ڈائڈ لاسٹ ایئر. تو اس طرح سے ان کا بڑا لٹریری ابا کا بیک گراؤنڈ ہے, لیکن میوزک کا بہت پتہ تھا اور کلاسیکل میوزک کا. آپ نے کہا تھا کہ آپ کو کلاسیکل میوزک کے بارے میں اتنا پتہ ہے اور شاید اسی لیے آپ نہیں زیادہ گاتے. ہاں زیادہ پتہ ہے. میں نے کہا نا جس کو سمجھ آ جائے وہ ڈر جاتا ہے میوزک سے. تو اس میں یہ تھا کہ امی بیچاری ویسے بات چیت میں بڑی سمپل تھی. ہماری ددیال فیملی ہے نا, وہ کوئی ڈاکٹر تو کوئی انجینئر تو کوئی جنرل تو کوئی کچھ, سب کوئی طبلہ بجاتا ہے, کوئی ستار بجاتا ہے, سب کے اندر ایک اور گفتگو کے مزیدار چٹخانے ہیں. میرے ابا کے سارے کزنز میں, جو بلکہ مسرت نذیر کے جو ہسبینڈ ڈاکٹر صاحب ہیں, اب تو آج کل ان کو الزائمرز ہو گیا ہے, وہ سائیکیٹرسٹ تھے, طبلہ ایسا بجاتے تھے. تو وہ ساری فیملی چٹک مٹک باتیں کرنے والی ہے. وہ سارا سپاک ادھر سے آیا ہے. امی سے آواز آئی ہے. اچھا, اصل ٹیلنٹ جو امی کی آواز تھی. لیکن یہ جو ہمارے اندر نا لچھے دار چیزیں, بالکل یہ سب جس طرح آپ ابھی بات کر رہے ہیں, یہ سب ہمارے میرے ابا کے جو کزن تھے, ہمارے چچاؤں کی, آپ کبھی کمپنی میں بیٹھ جاتے پیٹ پکڑ لیتے.